اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، سبحان اللہ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں تیرے قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں تیرا درجہ اور محل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صاحب قرآن وہ ہے جو حافظ قرآن ہو، اور انہوں نے اس پر دلیل بھی دی ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے حتی یقرأ شیئا معہ، یعنی قرآن میں یہ حصہ تجھے یاد ہے، تو یہاں صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے۔ اس حد بعض علماء نے لکھا ہے اس میں ناظرہ پڑھنے والے بھی شامل ہیں، وہ ناظرہ پڑھنے والے جو اس کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں، وگرنہ بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن مجید ان پڑھنے والوں پہ لعنت کرے گا، کئی احادیث میں یہ مفہوم آتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید جن پڑھنے والوں پر لعنت ہوتی ہے ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھتے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں تلاوت کرتے وقت پڑھا کرتا تھا۔ اب ترتیل کیا ہے؟ مفسرین نے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، شاہ عبد العزیز نے اور دیگر کئی مفسرین نے جو ترتیل کا مطلب لکھا ہے کہ ترتیل لغت میں کہتے ہیں صاف اور واضح پڑھنے کو، اس کا تذکرہ بھی آگے حدیث میں آئے گا، اور اصطلاح میں یا شریعت میں ترتیل کہتے ہیں کہ ہر لفظ واضح اور صاف پڑھا جائے، زبر صحیح ادا ہو، زیر صحیح ادا ہو، تو کی جگہ توتا لکھتے ہیں نا، تو کی جگہ تا نہ ہو، تا کی جگہ تو نہ پڑھا جائے، اور زود کی جگہ زو نہ پڑھا جائے، زو کی جگہ زود نہ پڑھا جائے، جیسے آپ ضروری لکھتے ہیں ضروری والا زود ہے، اور جیسے آپ ظاہر لکھتے ہیں ظاہر ہے، یہ بات جیسے آپ ظاہر لکھتے ہیں وہ زو ہے، ای بھی آپس میں نہ ملے۔ قوف ایک نقطوں والا ہوتا ہے جس کے اوپر نقطے لگے ہوتے ہیں، وہ اس کی جگہ کاف نہ ہو اور کاف کی جگہ قوف نہ ہو، معنی سراسر بدل جاتا ہے۔ ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا پڑھنا، اس سے بھی معنی یکسر بدل جاتا ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کیسے پڑھا کرتے تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے زبر کو واضح پڑھتے تھے، زیر کو واضح پڑھتے تھے، اور ہر حرف صحیح طور پر ادا ہوتا تھا۔ یہ تو میں نے حدیث کا مفہوم سنایا ہے، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنا عشق اور اپنا ذوق بھی بتاتا چلوں، اور انشاءاللہ یہی ذوق آپ کا بھی بن جائے گا جب سنیں گے۔ جتنا میرے اور آپ کے دل دماغ میں قرآن مجید کا صحیح پڑھنا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وصل اور فصل کا اہتمام کریں، اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن وصل اور قطع میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ وصل کہتے ہیں ملانے کو، فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو، وصل کہتے ہیں ملانے کو، قطع کہتے ہیں کاٹنے اور توڑنے اور جدا کرنے کو۔ میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غلط پڑھا ہے میں نے۔ اس میں نہ وصل ہے نہ فصل ہے۔ وصل کہتے ہیں ملا کے بھی نہیں پڑھا، اور فصل کہتے ہیں جدا بھی نہیں کیا۔ اب میں ملاؤں گا تو پہلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
جو نئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے وصل، ملانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب واصل اور فاصل اگر ملانا ہے، میں تو پہلے بتایا تھا کہ ملانے والی عادت ہی نہ بنائے. میرے جیسا آدمی ملاتے ہوئے بھول جاتا ہے جو حافظ قرآن ہے، تو نادرہ خان کے لیے تو اور پرابلم ہوگی. تو قرآن مجید یہ اللہ کا آخری میسج ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا، ہن بن جن جتنی مخلوقات ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں. یاسین والقرآن ان کلام المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ اللہ کا آخری میسج ہے، آخری شریعت ہے. یہ سارا دین قرآن مجید میں، ساری شریعت قرآن مجید میں، سارا دین قرآن مجید میں. دو دلیلیں ہو گئی. تیسری دلیل سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 دیکھ لیں. ابھی پڑھوں گا نہیں میں، وقت زیادہ نہ لگ جائے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 100 اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 15. اس تینوں کو پڑھ لو تو آپ کا دل کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس دنیا میں قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے آئے، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آئے، قرآن مجید کی اشاعت کے لیے آئے، قرآن مجید کی پبلسٹی کے لیے آئے، قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے آئے.